امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ امریکہ کا 3 روز میں ایران پر دوسرا حملہ۔ امریکی فوج نے بندر عباس میں کنٹرول سٹیشن کو نشانہ بنایا۔ امریکی حکام کے مطابق فوج نے ایرانی ملٹری سائٹ پر نئے حملے کیے۔ نیویگیشن کے لیے خطرہ بننے والے ایرانی فوجی ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ فوجی ٹھکانے سے آبنہ ہرمز میں تجارتی نقل و حمل کو خطرہ تھا۔ کارروائیاں بحری راستوں اور امریکی فوج کے تحفظ کے لیے کی گئیں۔ امریکی فوج کا حملوں میں متعدد ایرانی ڈرونز کو بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق پاسداران انقلاب نے بندر عباس حملے کے جواب میں امریکہ کے اس اڈے کو نشانہ بنایا جہاں سے حملہ کیا گیا تھا۔ ایرانی فورسز نے آبنہ ہرمز پار کرنے کی کوشش پر 4 جہازوں پر وارننگ شاٹ فائر کیے، جس کے بعد انہیں واپس لوٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ امریکی آئل ٹینکر نے بھی آبنہ ہرمز سے گزرنے کی کوشش کی۔ ایران کا قومی سلامتی کے اہم معاملات پر سمجھوتہ نہ کرنے کا اعلان۔ سربراہ ایرانی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ آبنہ ہرمز کا انتظام ایران کا بنیادی حق ہے۔ ایران اپنے اسٹریٹجک مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یورینیم کی افسودگی کے معاملے پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ صہیونی ریاست اپنے بدترین انجام کو پہنچ چکی ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے 10 سال قبل اسرائیل سے متعلق پیش گوئی کی تھی۔ صہیونی ریاست اگلے 15 برس نہیں دیکھ پائے گی۔ دشمن نے معاشی دباؤ، پروپیگنڈا اور سیاسی محاصرے کے تحت اندھا منصوبہ مسلط کیا۔ دشمن کا مقصد فوجی میدان میں شکستوں کی تلافی اور قوم کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے پارلیمنٹ کے نئے سیشن کے افتتاح پر تحریری بیان میں کہا کہ دشمن ملکی بقا کو نقصان پہنچانے کے لیے قوم میں تقسیم اور سماجی انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ بلا جواز یا جائز اختلافات کو کسی صورت بھی تنازعات اور تقسیم میں نہ بدلا جائے۔ ایرانی عوام اور قیادت ہر حال میں قومی وحدت اور ملکی یکجہتی کی علامت بنے۔ ملک کی سربلندی کی راہ میں باقر غالباف کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ امریکی صدر کی اپنے اتحادی ملک عمان کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ آبنہ ہرمز سب کے لیے کھلی رہے گی، کوئی بھی آبنہ ہرمز کنٹرول نہیں کرے گا، یہ بین الاقوامی سمندری گزرگاہ ہے۔ عمان کو بھی دوسرے ملکوں کی طرح رویہ اختیار کرنا ہوگا، ورنہ امریکہ عمان کو تباہ برباد کر دے گا۔ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے اور عمان یہ بات سمجھتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل فائنل نہیں ہوئی، ایران کی پیشکش اور مجوزہ معاہدے سے مطمئن نہیں۔ معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں کارروائی مکمل کرنا ہوگی۔ ایران نے بندر عباس پر امریکی حملے کو سیز فائر کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی امریکی جارحیت کی شدید مذمت۔ کہا کہ امریکی حملہ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ امریکی کارروائی سے خطے کی صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ امریکی فوج کی کارروائی سے امن کے لیے سفارتی کوششوں کو نقصان ہوگا۔ دوسری طرف ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے شرائط کا اعلان کر دیا۔ ایران کی مصالحتی کونسل کے رکن محمد رضا باہنر نے واضح کیا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات مرحلہ وار بنیادوں پر ہوں گے۔ ہر ایرانی قدم پر امریکہ کو بھی عملی اقدام کرنا ہوگا۔ جہاں امریکہ نے عمل درآمد روکا تو ایران مذاکرات روک دے گا۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے ڈیپٹی سیکرٹری علی باقری نے امریکہ سے تمام منجمد ایرانی اثاثے فوری بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹرمپ کا انتظامیہ کا ایران پر نئی پابندیاں لگانے کا اعلان۔ آبنہ ہرمز کی نگرانی ایرانی اتھارٹی کو بلیک لسٹ کر دیا گیا۔ الجزیرہ نیوز کے مطابق پرشین گلف اسٹیٹ اتھارٹی اب امریکی پابندیوں کی زد میں ہے۔ ایرانی ادارہ عالمی سمندری گزرگاہ آبنہ ہرمز کی نگرانی کرتا ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق نئی پابندیوں سے خلیج فارس میں بحری آمد و رفت متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 28 سال مکمل ہو گئے۔ ملک بھر میں آج یوم تکبیر ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 28 مئی ملکی تاریخ میں تجدید وفا اور قوم کی بقا کا دن۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا کی 7ویں اور دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنا۔ بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کر کے دیا۔ پاکستان نے طاقت کا توازن بحال کر کے
خطے میں نئی تاریخ رقم کی۔ ایٹمی پروگرام نے دشمن کی برتری کا غرور خاک میں ملا کر ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ یوم تکبیر پر آج ملک بھر میں تقریبات، سیمینارز اور خصوصی دعائیہ تقریبات۔ دنیا کو ایک بار پھر باور کرایا جائے گا کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایٹمی دھماکوں نے ہماری آزادی کو ناقابل تسخیر بنایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم تکبیر پر اپنے پیغام میں کہا کہ عالمی دباؤ، پابندیوں کے باوجود قومی مفاد کا تحفظ کیا۔ آج کے دن عہد کرتے ہیں کہ مادر وطن کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا فوری، بھرپور اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان کا دفاع آئینی ہاتھوں میں ہے۔ اگر ایٹمی قوت نہ بنتے تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ ایٹمی حصار اور مسلح افواج دشمن کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ یوم تکبیر پر مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے پیغامات میں کہا، یوم تکبیر قومی اتحاد، استقامت اور خود مختاری کے عزم کی علامت ہے۔ پاکستان نے ایٹمی قوت بن کر جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن بحال کیا۔ ایٹمی صلاحیت قومی سلامتی اور مؤثر دفاعی حکمت عملی کی ضمانت ہے۔ مسلح افواج ہر خطرے کے خلاف وطن کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم اور بلاول بھٹو زرداری نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور شہباز شریف کے درمیان دیگر مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسپتال میں کامیاب سرجری۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ مریم نواز کو کامیاب سرجری کے بعد اسپتال سے گھر منتقل کر دیا گیا۔ بڑی سرجری کے بعد ڈاکٹروں نے مریم نواز کو آرام کا مشورہ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید کے روز اسپتال سے ہی انتظامی امور انجام دیے۔ انہوں نے صوبے بھر میں سیکورٹی، صفائی ستھرائی اور دیگر امور کی براہ راست نگرانی کی۔ امریکہ کا ایران پر کویت میں امریکی ایئر بیس پر حملے کا الزام۔ ٹیلی گراف کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے ایران نے کویت میں امریکی ایئر بیس کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق کویتی فورسز نے ایرانی میزائل کو کامیابی کے ساتھ فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ ایران نے آبنہ ہرمز میں 5 ڈرون سے حملہ کیا تھا۔ امریکی فوج نے ایرانی ڈرونز مار گرایا اور چھٹا حملہ ناکام بنایا۔ بندر عباس میں ایرانی سائٹ سے چھٹے ڈرون کی لانچنگ کو ناکام بنا دیا۔ ایرانی میزائل حملہ آبنہ ہرمز میں ڈرون حملوں کے چند گھنٹے بعد ہوا۔